الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وعترته وأزواجه الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. حضرات گرامی، دنیا کی عظیم ترین شخصیت ننھے بچوں کو پیار کر رہی ہے، بوسے دے رہی ہے، چوم رہی ہے. ایک شخص کھڑے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو نہیں چمکارا، کسی کو پیار نہیں کیا، کسی کو بوسہ نہیں دیا. یہ منظر آپ جانتے ہیں کن لوگوں کا ہے؟ سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسے حضرات حسنین میں سے کسی کو یا دونوں کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. صحابی رسول اقرا ابن حابس وہ موجود ہیں. یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں میں نے تو اپنے کسی بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے. دل کا نرم ہونا، شفیق ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے عطا ہو. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا برتاؤ ننھے بچوں کے ساتھ کیسا ہو، پیار کا ہو، محبت کا ہو، الفت کا ہو، شفقت کا ہو، حسن تربیت کا ہو، انہیں اچھے سانچے میں ڈھالنے کا ہو. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جو آیت ہم نے تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت قرآنیہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک اولاد دیجئے. نیک اولاد کی تمنا بہترین تمنا ہے. سیدنا زکریا نے قرآن میں اللہ سے دعا ان کی نقل کی گئی ہے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اچھی اولاد دیجئے. اچھی اولاد ایک بڑی نعمت ہے. قرآن میں سورہ فرقان میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے بار الہ، ہمیں بیویوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کیجیے. بیوی نیک، صالح، فرما بردار، مطیع اور اچھی ہو، جو کہا مانے، شریعت پہ چلے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو. اسی طرح ہمیں اولاد ایسی دیجیے کہ ان کے کردار سے، ان کی روش سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی چال سے اور ان کے اقدامات سے ہمیں دیکھ کر خوشی ہو. یہ پود بڑھ رہی ہے نیکی کی طرف، لہلہاتی کھیتی تیار ہو رہی ہے، ہم دیکھ کر خوش ہوں. اس کے خلاف جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا خاصا گھر جنت نشاں بننے کے بجائے نفرتوں کا مجموعہ اور برباد اور ویران ہو جاتا ہے گھر، اگر بیوی نیک نہ ہو، اولاد نیک نہ ہو. اس لیے بچوں کے ساتھ بڑوں کا جو تعلق ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، دنیا کے جتنے بچے ہیں وہ اپنے بچے جیسے ہیں، ان کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے پاس جایا کرتے تھے. وہ بیمار ہوا، آپ تشریف لے گئے،
جانے کے بعد آپ نے اس کی عیادت کی اور اس سے کہا دیکھا کہ جب آخری وقت ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس بچے نے اپنے یہودی والد کی طرف دیکھا. اس یہودی نے کہا جو ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کر لو. یہ دیکھیے حقیقت کا اعتراف یہودی کر رہا ہے، متعصب ہونے کے باوجود تعصب ختم ہو گیا اور بیٹے کی شفقت کے تئیں رحمت عالم کی بات کو ماننے کے لیے کہا کہ پڑھ لو کلمہ. تو یہ شفقت رسول، یہ بچوں کے ساتھ شفقت صرف مسلم بچوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت ہونی چاہیے. اسی شفقت کا مظاہرہ یہ بھی ہونا چاہیے، مسجد میں ننھے بچے آتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق شور کرتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی سلام پھیرنے کے بعد یا جو بعد میں وضو خانے سے آتا ہوا ہوتا ہے ایسی زور سے تھپڑ مارتا ہے بچوں کو، اتنی زور سے تنبیہ کرتا ہے کہ اس بچے سے تو نماز میں خلل کم پڑا ہوگا، اس تنبیہ اور اس آواز سے تمام نمازی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے. ان بچوں کو سمجھائیے، ان بچوں کو لے کے بیٹھیے، کچھ ٹافیاں دیجئے، چاکلیٹ دیجئے، ان کو مانوس کیجئے کہ بیٹے یہ کیسی جگہ ہے. اگر بچے ہمارے درمیان نہیں ہوں گے تو آئندہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی. اس لیے بچے آئیں تو ان کے ساتھ شفقت اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت بڑا فریضہ ہے. اسلام تو پیدائش سے پہلے تربیت کی تیاریاں کرتا ہے. اسلام کہتا ہے نیک خاتون سے شادی کرو تاکہ اچھی اولاد ہو. آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب ماں جو ہے حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اچھی غذا دیجئے، اچھے ماحول میں رکھیے، پرسکون اسے رکھیے تو بچے پہ اچھے اثرات پڑیں گے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. میڈیکل سائنس یہ تو جانتی ہے کہ اسے آپ ڈرائی فروٹ اور فروٹ دے کر اس کو اچھی صحت عطا کر سکتے ہیں، لیکن میڈیکل سائنس یہ نہیں جانتی کہ حلال اور حرام کیا ہے. جس بچے کی ماں ولادت سے پہلے حلال رزق کھائے گی، خوشگوار رزق کھائے گی، اس کے جنین پہ اور اس حمل پہ اچھے اثرات پڑیں گے. یہی وجہ ہے بزرگوں کی تاریخ آپ پڑھ ڈالیے کہ ان کے والدین نے اس دوران کتنا اہتمام کیا ہے خالص اچھی غذا کھانے اور کھلانے کا. بچہ جب حتیٰ کہ اس وقت کی جو دعائیں ہیں خلوت میں ملنے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا، جو کچھ ہمیں اللہ اولاد عطا فرمائے شیطان سے بچا، وہیں سے تحفظ کیا جاتا ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے عقیدے کو درست عقیدے سے کانوں میں صدا بلند کرو کہ دل پہ پیوست ہو جائے اللہ اکبر کی یہ آواز، یہ توحید کا نغمہ دل و دماغ میں پیوست ہو جائے بچے کے. بچہ جب 7ویں دن ہو تو عقیقہ کرو، خوشی کا اظہار کرو، اچھا نام رکھو، اور جب بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. ہم نے بہت سے گاؤں میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ سنا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو گھر کے لوگ کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ گالی والی دینے لگا ہے بچہ. یہ تربیت ظاہر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر اسی طرح تربیت کی جائے. تو تربیت جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور والدین اپنے بچے کو جو سب سے اعلیٰ معیاری تحفہ دیتے ہیں وہ تعلیم و تربیت کا تحفہ ہے. آپ بچوں کو دعائیں سکھائیں، آپ بچوں کو آخر میں رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایات سنائیں
واقعات سنائیں، صحابہ کی کہانیاں سنائیں، تو یہ تربیت ہوگی۔ آج آپ کے دور میں، ہمارے دور میں یقیناً جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا، موبائل اور انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ بری چیزوں سے گریز کیجئے اور اچھی چیزیں اس میں ہیں، نبی کے واقعات موبائل کے ذریعہ سنائیے۔ لیکن اس اسکرین سے ننھے بچے کے ذہن و دماغ پہ جو برے اثرات پڑتے ہیں، وہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بچے کبھی کبھی معاوف ہو جاتے ہیں، عقلی قوت ختم ہو جاتی ہے بار بار اسکرین پہ دیکھنے اور موبائل پہ غور سے دیکھنے۔ ہماری بہنیں اور گھر کی بچیاں کچن میں جاتے وقت بچے کے ہاتھ موبائل دے دیتی ہیں۔ اب بچہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، 3 سال کا بچہ موبائل آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اسکرین سے جو شعاعیں اٹھتی ہیں وہ اس کی آنکھوں کے لیے مضر ہیں، اس کے شرائن کے لیے مضر ہیں، نسوں کے لیے، اعصابی قوت کے لیے مضر ہیں۔ تو ان سب جو ہے سے بچانا اور زہریلی ہواؤں سے بچا کر خوشگوار ہواؤں میں اپنے اولاد کی، بچوں کی تربیت دیجئے۔ نئی نسل اچھی، عمدہ، پائیدار، مضبوط، دیندار ملک کی معمار پیدا کیجئے۔ بچے جنت کے پھول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔